سوال ہے اسلام میں ایک لقمہ حرام کھانے کی کیا سزا ہے؟ جواب ہے ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن کی نماز اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سوال اعمال لکھنے والے فرشتے کن کن پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں؟ جواب صرف انسانوں پر مقرر ہیں، دوسری مخلوق پر نہیں۔ سوال ہے اذان کے وقت کتا کس کو دیکھ کر روتا ہے؟ جواب ہے شیطان کو۔ سوال ہے اس بات کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سبت کی جمع اثبات ہے۔ اثبات یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں جو 12 تھے، جن میں سے ہر ایک کی نسل میں بہت سے انسان ہوئے۔ بنی اسماعیل کو قبائل کہتے ہیں اور بنی اسرائیل کو اسباط۔ سوال ہے اسلام کے کس رکن کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے؟ جواب ہے نماز کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حسن، میرا یوٹیوب چینل تھا اسلامک پاک ٹیوب، جس کے 1,90,000 سبسکرائبر تھے، جو کہ 28 دسمبر 2021 کو ہائی جیک ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کیسے ہوا، یوٹیوب ٹیم کو بھی سمجھ نہیں آیا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ خیر اب تو چینل ہی ٹرمینیٹ ہو گیا ہے، کافی دکھ ہوا تھا مجھے، مگر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور میں نے ہمت کر کے دوبارہ چینل بنا لیا ہے، جس کا نام اسلامک پاک ٹیوب 2.0 ہے۔ آپ سے گزارش ہے میرا ساتھ دیں، جزاکم اللہ خیرا۔ سوال ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت کتنی تھی جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا؟ جواب ہے 18 سال تھی۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کا کیا نام تھا جن کی بلوائیوں نے انگلیاں کاٹ دی؟ جواب ہے حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی مرتبہ ہجرت کی تھی؟ جواب ہے 2 مرتبہ۔ سوال ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں کتنی روحیں قبض کر سکتے ہیں؟ جواب ہے 1,00,000۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں سرما کس وقت لگاتے تھے؟ جواب ہے سوتے وقت۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ جواب ہے ابو لہب کی بیوی ام جمیل کانٹے بچھاتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی؟ جواب ہے نماز مغرب۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے فرمایا کہ اس کے ساتھ اپنی بہن یا بیٹی کا کبھی نکاح نہ کرنا؟ جواب ہے شراب پینے والا۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی عرصہ میں کتنے انبیاء تشریف لائے اور کس نبی کی شریعت پر عامل تھے؟
जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जो अरसा गुजरा इसमें 70,000 अंबिया मबऊस हुए। दूसरा अकवाल ये है कि 4,000 अंबिया मबऊस हुए जो सब के सब शरीयत मौसूविया तौरात पर आमिल थे। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस फिरौन के महल में परवरिश पाई? जवाब है रमीज फिरौन के महल में। सवाल है, अल्लाह पाक के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुबारक पेशा क्या था? जवाब है खेती बाड़ी। सवाल है, अल्लाह पाक के नजदीक तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम में सबसे ज्यादा महबूब कौन से नबी हैं? जवाब है, अल्लाह पाक के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब तमाम नबियों में नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब हैं। सवाल है, अल्लाह पाक ने तमाम इंसानों की हत्ता के कयामत तक के आने वाले आखिरी इंसान को दुनिया की और आखिरत की कामयाबी के लिए क्या अता फरमाया है? जवाब है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी देने के लिए अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम अता फरमाया है। सवाल है, अल्लाह ताला के मालिकुल इतलाक होने के क्या माने हैं? जवाब है, इसके माने हैं अल्लाह पाक जो चाहे करे और जो चाहे हुक्म दे, इस पर कुछ वाजिब नहीं। सवाल है, अल्लाह ताला के नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? जवाब है, असल नाम अखनूख था। सवाल है, अल्लाह ताला ने पहाड़ों को किस दिन पैदा किया था? जवाब है, इतवार के दिन। सवाल, क्या आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने जिन को किस चीज से बनाया है और इसकी तारीफ क्या है? जवाब, जिन वो आग का जिस्म है जो कई शक्लों में आ सकता है। सवाल है, अल्लाह के हुजूर किस तरह तौबा करनी चाहिए? जवाब है, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह के सामने सच्ची खालिस तौबा करो। सवाल है, अल्लाह के नजदीक सबसे ताकतवर इंसान कौन सा है? जवाब है, अल्लाह पर तवक्कल करने वाला। सवाल है, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलुल मुरसल का लफ्ज किस नबी के लिए इस्तेमाल किया? जवाब है, हजरत नूह अलैहि सलाम के लिए। सवाल है, आयत सैफ क्या है? जवाब है, आयत सैफ ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी, काफिरों और मुनाफिकों से जहाद जारी रखो और इन पर सख्त हो जाओ। इनकी असली जगह दोजक है जो निहायत बदतरीन जगह है। सवाल है, तारीख अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में राखिल क्या है? जवाब है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मां मुराद है।
سوال ہے تحلیل سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے کلمہ پڑھنا۔ سوال ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینہ میں کتنی مساجد تھی؟ جواب ہے 10 مساجد۔ سوال ہے جسم کا وہ کون سا حصہ وضو میں 6 مرتبہ دھویا جاتا ہے؟ جواب ہے دونوں ہاتھ۔ سوال جمعے کے دن دوسری اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ جواب ہے خطبہ پڑھنے کے لیے۔ سوال جنت کی لاٹھی کسے کہتے ہیں؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک۔ سوال ہے جہنم کے انگارے کس انسان کو کھلائے جائیں گے؟ جواب ہے حرام کھانے والے کو۔ سوال جھوٹ بولنے سے فرشتے کتنے دور چلے جاتے ہیں؟ جواب ہے 1 میل۔ سوال ہے جو برے جنات ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے برے جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ سوال ہے حجابت سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے خانہ کعبہ کی پاسبانی اور کلید برداری۔ سوال حجرہ اسود کس نبی کی تلاش ہے؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تھے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا چیز دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ جواب ہے جب رات کی تاریکی چھا گئی تو آپ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی شادیاں کی تھی؟ جواب ہے 4 شادیاں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے رسولوں کی تعداد کتنی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے رسولوں کی تعداد 313 تھی۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت کتنی تھی جب آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر 350 سال تھی، دوسری روایت ہے کہ 400 سال۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ختنہ کس نے کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کی۔
سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کہاں دفن ہے؟ جواب ہے بیت اللہ شریف کے حرم میں۔ سوال حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب ہے لوہار۔ سوال ہے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم میں کون سا رشتہ تھا؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام خالو تھے۔ سوال ہے حضرت سارہ کو حضرت یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری کا تذکرہ کون سی صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ ہود۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط کون سا پرندہ لے کر ملکہ سبا کے پاس گیا تھا؟ جواب ہے ہدہد۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کون سے نبی پرندوں کی زبان جانتے تھے؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ سوال حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کس برائی میں مبتلا تھی؟ جواب ہے شرک اور ناپ تول۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے تختے لگائے گئے؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 1,24,000 تختے لگائے گئے۔ سوال اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے ہوا میں نماز ادا کی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں اپنے کس نبی کو دنیا میں بھیجا؟ جواب سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ سوال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ جواب ہے مکہ مکرمہ۔ سوال ہے ام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کو۔ سوال ہے انسان کے ساتھ ہر وقت رہنے والے دو فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کرامن کاتبین، اعمال لکھنے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حسن، میرا یوٹیوب چینل تھا اسلامک پاک ٹیوب جس کے 1,90,000 سبسکرائبر تھے جو کہ 28 دسمبر 2021 کو ہائی جیک ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کیسے ہوا، یوٹیوب ٹیم کو بھی سمجھ نہیں آیا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ خیر اب تو چینل ہی ٹرمینیٹ ہو گیا ہے، کافی دکھ ہوا تھا مجھے، مگر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور میں نے ہمت کر کے دوبارہ چینل بنا لیا ہے جس کا نام اسلامک پاک ٹیوب 2.0 ہے۔ آپ سے گزارش ہے میرا ساتھ دیں، جزاکم اللہ خیرا۔ سوال ہے انسانی آنکھ کی کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ جواب ہے 7۔ سوال 1,000 شہیدوں کا ثواب کس عورت کو ملتا ہے؟ جواب ہے شوہر سے اچھا سلوک کرنے والی۔
سوال ہے ایمان کے بعد مسلمان پر سب سے پہلا فرض عمل کون سا ہے؟ جواب ہے اپنی ستر پوشی کرنا۔ سوال ہے باغ جنت کے حوض کا ذکر کس سورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ کوثر میں۔ سوال ہے بال اور ناخن کاٹنے کے بعد دفن کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ بالوں اور ناخنوں کا کاٹنے کے بعد دفن کر دینا احسن، اولا اور بہتر ہے، اور یہ عمل بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کا ننگے کھلے پڑے رہنا یا ان کو کسی کچرے وغیرہ کی جگہ پھینک دینا کسی گناہ کا باعث ہے۔ سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کس صحابی نے لکھی تھی؟ جواب ہے حضرت سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال بے لباس ہو جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جسم کس طرح چھپایا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے انجیر کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا۔ سوال ہے بیت المال کا قیام کب عمل میں لایا گیا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ سوال ہے بیعت رضوان کس صحابی کے لیے ہوئی؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ سوال ہے جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، بتائیں اس کے کل کتنے دروازے ہیں؟ جواب ہے 8 دروازے۔ سوال جنت میں عورتوں کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب ہے 16-17 سال۔ سوال ہے جنت میں کون سی عبادت باقی رہے گی جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہوتی چلی آ رہی ہے؟ جواب ہے نکاح۔ سوال جو مرد جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟ جواب جنت میں ہر مرد کی عمر 33 سال ہوگی اور اسی عمر میں رہیں گے۔ سوال ہے جودی پہاڑ جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری اس کی اونچائی کتنی تھی؟ جواب ہے 40 گز اونچائی تھی۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے کتنے فرشتے آئے تھے؟ جواب ہے 18 فرشتے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے انسانی شکل میں آئے تو آپ کو کیا خوشخبری سنائی تھی؟ جواب ہے انہیں بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
جمع قرآن کا اہتمام کیوں کیا؟ جواب ہے کیونکہ جنگ یمامہ میں 78 حفاظ قرآن شہید ہو گئے تھے۔ سوال ہے حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد بنو ہاشم کا سردار کسے چنا گیا؟ جواب ہے ابو لہب کو۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ادریس کیوں ہوا ہے؟ جواب ہے روایت کے مطابق اس وجہ سے کہ سب سے پہلے کتاب کا درس آپ نے دیا۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سا جانور پالا؟ جواب ہے مرغا۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد کتنے دن تک بھوکے رہے؟ جواب ہے 40 دن۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کس نے سجدہ کیا تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کس صحابی کے دور میں وفات پائی؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچے تو وہاں کس خاندان کی حکومت تھی؟ جواب ہے ہکسوس خاندان کے بادشاہوں کی۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا کیا نام تھا اور وہ آپ سے چھوٹا تھا یا بڑا؟ جواب ہے بنیامین جو آپ سے 2 سال چھوٹے تھے۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے ذو النون۔ سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس غزوہ میں شرکت کی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ابوا میں شرکت کی۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کو پیغمبروں کا خطیب کا لقب دیا؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سفر کے دوران ایک شخص سے انتظار کا وعدہ کیا لیکن وہ شخص وعدہ بھول گیا، تیسرے روز وہ وہاں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی پابندی میں وہیں موجود تھے، اس شخص کا نام بتائے۔ جواب ہے عبداللہ بن ابی الحمصا۔ سوال آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس غزوہ یعنی جنگ میں شرکت کی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غزوہ ابوا میں شرکت کی۔ سوال خانہ کعبہ میں سب سے پہلی اذان کون سی دی گئی تھی؟ جواب ہے خانہ کعبہ میں سب سے پہلی اذان ظہر دی گئی تھی۔
سوال: خانہ کعبہ میں سب سے پہلی نماز کس دن پڑھی گئی تھی؟ جواب: خانہ کعبہ میں سب سے پہلی نماز اس دن پڑھی گئی جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سوال ہے: ابتدا اسلام میں کتنی نمازیں تھیں؟ جواب ہے 2۔ سوال: 8 ہجری میں ہی فتح مکہ کے بعد شوال میں کون سا غزوہ پیش آیا؟ جواب ہے غزوہ حنین۔ سوال ہے: اس رومی جرنیل کا نام بتائیں جو اجنا دین کے معرکے سے پہلے مسلمان ہو گیا اور مسلمانوں کی طرف سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ جواب ہے جرجا رومی۔ سوال: اس فرشتے کا نام کیا ہے جس کے 4 منہ ہیں؟ جواب ہے برق۔ سوال ہے: اسلام کا 5واں رکن حج کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ جواب ہے 9 سن ہجری میں۔ سوال ہے: اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ جواب ہے 5۔ سوال ہے: اسلام میں سب سے پہلے مردم شماری کس دور میں کروائی گئی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں۔ سوال ہے: اسلامی دنیا کا پہلا شفا خانہ کب قائم ہوا اور کس شہر میں اس کا قیام ہوا تھا؟ جواب ہے سن 706 میں سیریا شام کے شہر دمشق میں قائم ہوا۔ سوال ہے: اللہ پاک کے کل مقرب فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ جواب ہے مقرب فرشتے کل 7 ہیں۔ سوال ہے: اللہ پاک نے مخلوق جن کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ جواب ہے اللہ پاک نے جن کو آگ کی لپٹوں سے پیدا فرمایا۔ سوال ہے: اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کون سی چیز اس سے کھینچ لیتا ہے؟ جواب ہے حیا۔ سوال ہے: اللہ تعالیٰ کا وہ کون سا ایگریمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے؟ جواب ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔